آپ کی پڑھائی کتنی ہے؟ میٹرک. احمدی اور مرزائی جو ہیں ہمارا ان کے ساتھ کیسا برتاؤ ہونا چاہیے؟ برتاؤ تو اسلام تو ہر مذہب کے ساتھ اچھے برتاؤ کا ہمیں تعلیم ہے. تو وہ ہمارے ساتھ انہیں رہنے کا حق ہے کھلے عام؟ ایک مسلم ریاستوں کو پہلے علیحدہ کیا جائے، جس طرح قائد اعظم صاحب نے فرمایا تھا کہ پاکستان کو علیحدہ کریں تاکہ یہاں ہم اپنے مذہب کے ساتھ آزاد رہ سکیں. یہ ایک مسلمان ہی کہہ سکتا ہے کہ ہم سب مذہب کے ساتھ مل کر رہ سکتے ہیں، لیکن جو دوسرے مذاہب ہیں وہ جب ہمارے ساتھ آ جاتے ہیں تو وہ گڑبڑ شروع کر دیتے ہیں. اچھا، تو ہم ساتھ وہ رہ سکتے ہیں ہمارے کھلے عام؟ وہ اپنے ایک طریقہ کار کے مطابق رہ سکتے ہیں. یہ نہیں کہ ہمارے ساتھ ہر جگہ ہمارے عبادت گاہوں میں یا اس طرح کا کوئی نہیں، بلکہ ہر جگہ نہیں رہ سکتے. اپنے مذہب کے مطابق وہ محتاط طریقے سے وہ اپنے ایک ایریے میں تو اپنے صوبہ ہو ان کا الگ؟ صوبہ تو یہ تو حکومتوں کا کام ہے، جس طرح وہ دیکھتے ہیں مناسب ہے وہ اس طرح ان کو ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. اور یہ جو LGBTQ کا پتہ ہے آپ کو؟ نہیں، اس کا نہیں. یہ جو سیم جنس کے لوگ شادی کر رہے ہیں، مرد سے کر رہے ہیں، وہ یہ نہیں ہے، وہ اسلام میں بالکل ہے ضرورت. اور اگر آپ کسی ایسے بندے کو دیکھیں جو ایک مرد کی مرد سے شادی اور وہ کھلے عام ہاتھ پکڑ کے چل رہے ہیں، اور یہ اسلامی ملک میں ایسا نہیں ہونا چاہیے. عدالتوں کو اس پہ فوری ایکشن لینا چاہیے کیونکہ اسلامی ریاست ہے. تو اگر آپ دیکھیں گے ایسے دو مردوں کو جاتے ہوئے، آپ کیا کریں اپنے گے؟ ہاتھ زبان سے جتنی طاقت ہے ان کو روکنے کی ضرورت ہوتی ہے. اچھا، آپ انہیں روکنے کی کوشش کریں گے. اور آخری سوال ہے، کیا لڑکے اور لڑکیوں کو ایک ہی ساتھ ایک ہی اسکول میں پڑھنا چاہیے؟ نہیں پڑھنا چاہیے. جب تک نابالغ ہیں تو وہ ٹھیک ہے، پرائمریز میں یا بالکل فرسٹ کلاس میں. اس کے بعد جب وہ بالغ ہو جائیں تو ان کو علیحدہ کریں. ٹھیک ہے، شکریہ. آپ کی ایجوکیشن کیا ہے؟ انڈر میٹرک. اچھا، احمدی اور مرزائی جو ہیں ہماری سوسائٹی میں، ان کے ساتھ ہمیں کیسا برتاؤ کرنا چاہیے؟ برتاؤ جیسے ہم اسلام کہہ رہے ہیں، ہمیں اس کے ساتھ اس طرح برتاؤ کرنا ہے. وہ کیا ہے؟ مطلب جیسے کہ ہمیں عالموں نے بتایا ہوا کہ ان کے ساتھ آپ اٹھنا بیٹھنا لین دین نہیں ہونا چاہیے. اچھا، وہ ہمارے ساتھ رہ سکتے ہیں نارمل سوسائٹی میں یا الگ ہونا چاہیے؟ جی بالکل، ایز اے وہ ہیومن وہ رہ سکتے ہیں، لیکن وہ اپنے حساب میں رہے. اس طریقے سے ان کا دین ہے، ہمارا دین ہے. کیا مطلب وہ رہے، لیکن وہ جیسے کہ ان کو منع کیا ہو کسی چیزوں سے، ایز اے انسان وہ رہے، لیکن ایز اے مسلمان نہیں رہ سکتے. لیکن ہمارے ساتھ ان شہروں میں رہ سکتے ہیں؟ بے شک وہ رہے، لیکن وہ اپنی لیکن مذہبی ایکٹیویٹیز نہیں کر سکتے؟ نہیں، ان کو نہیں کرنا چاہیے، ان کو جب منع کیا ہوا ہے. اور جو اہل تشیع ہیں ان کے بارے میں کیا خیال ہے؟ اہل تشیع کے بارے میں ابھی میں کچھ زیادہ نہیں معلومات ہے، میں کچھ کہہ نہیں سکتا. صحیح. لیکن یہ کہ ان کے بارے میں تو اسٹیٹ فارورڈ جو ہے نا وہ ہمارے ٹھیک ہے. پاکستان میں بھی لکھا گیا ہوا ہے. اور LGBTQ کا پتہ آپ کو؟ LGBTQ یہ جو آج کل مرد سے شادی کر رہا ہے، نہیں سر، عورت سے، اسلام میں یہ نہیں ہے. نہیں. اگر ادھر کوئی ایسا بندہ آپ کو نظر آئے جو دو مرد آپس میں ہاتھ پکڑ کے شادی شدہ چل رہے ہوں، وہ جو تو ہمارا آپ قانون ہے اس کے مطابق جو ہمارا آئین ہے اس کے اندر ان کو سزا ملنی چاہیے، کیونکہ ہمارے اسلام میں آپ ان کے ساتھ کیسا برتاؤ کریں گے اگر آپ دیکھیں دو مرد گزر رہے ہیں یہاں سے؟ تو ہم ان کے ساتھ کوئی رابطہ نہیں رکھیں گے. ٹھیک ہے. ان کو نہ منع کریں گے نہ اپریشیٹ کریں ہمارا گے؟ کام نہیں، یہ گورنمنٹ کا کام ہے، جو ہمارا آئین کا کام ہے. گورنمنٹ کیا کرے ان کے ساتھ آپ کے جو خیال میں؟ ہمارا آئین کہتا ہے، جو ہمارا قانون کہتا ہے وہ ان کے ساتھ کہ ملک سے باہر نکال دیں یا کیا؟ مطلب ان کے بارے میں اب زیادہ مجھے معلومات نہیں، لیکن ان کے بارے میں کیا شرط ہے ہمارے قانون میں وہ ہمیں کرنا ہے. صحیح. اور آخری سوال ہے کہ کیا لڑکے اور لڑکیاں ایک اسکول میں پڑھ سکتے ہیں؟ میرے خیال سے یہ نہیں ہونا چاہیے. نہیں ہونا چاہیے؟ نہیں ہونا چاہیے. کیوں؟ اسلامی معاشرے میں یہ نہیں ہونا چاہیے. پھر آج کل کی جو دور چل رہا ہے اس میں تو بہت فاسٹ ہے، اس میں تو آپ 8-10 سال کے بچوں کو کچھ نہیں بتا سکتے. تو یہ نہیں ہونا چاہیے میرے خیال. صحیح. What is your education? I'm a fine arts. Okay, bachelor's, 14 years, 12 years of education or 16 years? No, it's bachelor. Bachelor's, Yeah. okay. After bachelor, I have entered in master's, but I didn't complete my master's. Okay. The next question is, when we see Ahmadis and Mirzais and people from other sects in our daily life, how should we behave towards them?
being a human being, we have a responsibility to behave like a gentle, you know. I mean, care Yeah. for the human being. But if we are going with the religious, so we have a boundaries here. So what should we live with them normally, or should they be living somewhere else, No. secluded? No, you see one thing. If the human is living with you and he's not interrupting you, he's not involved in your religion, and he's not disturbing you, so you don't have right to. Okay. And what should be our behavior towards LGBTQ people, the people with same-sex marriages and genders? Basically, the same sex is not human life, you know. It's a civilized nation's work. So that's why I'm totally against this. But if you see two males walking by, how would you behave towards them? If they are doing anything practically in front of the people, so I have my responsibility. I block them. You stop would them. reach out to them and try to stop them. Exactly. Okay. But they can live with us. If they don't disturb you, so And last question is, should boys and girls be allowed to study together? oh yeah, there's No issue about no this. issue. Actually, you know, study together is not an issue basically. If being a Muslim, you better teach your boys and girls to wear like Islamic uniform. In all over the world, they have a lot of schools. They are studying combined, you know. But if you follow some other culture, other dresses in the schools, and then you know that your children have a problem, so then you have a right. So you're talking about the West, right? So they also have prom nights, and they're very fond of having girlfriends and boyfriends, young in their teens. So what's your opinion about that? Wouldn't this result in them being in relationships before marriage? Yes, the human being, you know, the human beings, it's a very deep subject, you know, deep topic. The God have make some, you know, races with the male and female. They have no issue, youngsters or old age. Even the male and female touch any body, you know, in a mother and son also. You know that. Yeah. Sometimes that is also dangerous, you know. So in this, you know, regarding this, I mean, इस तरह से अगर हो रहा है, तो then you getting a problem. Okay, so you're saying by having good uniforms, good ethics, we girls and boys can study together without indulging in religiously unacceptable activities. Exactly. Okay.